बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा करे। तो आज हम जो नॉवल पढ़ने जा रहे हैं ये सेकंड एपिसोड है, जुदा हुए कुछ इस तरह बाय मनाल अली का। तो आइए बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। अगले 3 हफ्तों के बाद वो दोनों कराची के लिए रवाना हो गए थे। उमर का दोस्त, जिसके बारे में उमर ने बताया था, हारून इन दोनों को लेने के लिए आया था। हारून ने इन दोनों के लिए एक कमरे का घर पहले ही देख रखा था। पुराने घर का सामान जो अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से इन दोनों को मिला था, इन लोगों ने वो भेज दिया था और इससे मिलने वाली रकम बेच बेच दिया था और इससे मिलने वाली रकम से उन्होंने अपने नए घर के लिए सामान खरीदना था। उमर का दोस्त हारून इनको जिस मोहल्ले में लेकर आया था, इस मोहल्ले के शुरुआती हिस्से में ही गटर के बेशुमार पानी खड़ा था, जिस पर से वो तीनों फैलाते फैलाते आगे बढ़ने लगे। उमर ज़ैनब को सहारा देते हुए इसके पीछे खड़ा था। एक खस्ता सी हालत वाली बिल्डिंग के आगे उमर का दोस्त हारून रुका था। बिल्डिंग का रंग मुकम्मल उतरा हुआ था और दरवाज़ा जंग आलूद था। मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे और औरतें बड़ी दिलचस्पी से इन दोनों को देख रहे थे। इनके लिए कुछ दिलचस्पी का मंजर ये भी था कि उमर ने ज़ैनब का हाथ थामा हुआ था और वो इसे मुकम्मल सपोर्ट के साथ आगे की तरफ ले जा रहा था। देखो ज़रा, लड़के ने लड़की का हाथ कैसे कसकर पकड़ा है। इतनी खराब गली को क्रॉस करते वक्त न चाहते हुए भी उमर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। ये वो जुमला था और ये वो बातें थी जो वो दोनों अक्सर दूसरों के मुंह से अपने लिए सुना करते थे। अभी भी ये जुमला एक औरत ने बोला था। इन्हें देखकर तो कोई मानता ही नहीं था कि ये शादीशुदा जोड़ा। हारून इन दोनों को इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में छोड़कर वहां से जा चुका था। थोड़ी देर की वापसी के बाद हारून के हाथ में कुछ खाने पीने का सामान मौजूद था। उमर ने दरवाजा खोला तो इसके हाथ में कुछ शॉपर मौजूद थे, जिसमें खाने पीने का सामान था। उमर, इसमें कुछ सामान है तुम दोनों के लिए, ज़रूरियात की चंद चीज़ें भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हारून भाई, मैं अभी जाकर कुछ सामान ले लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी आप बहुत कुछ कर चुके हैं। चुप करो तुम, एक तो भाई बोलते हो फिर एहसान वाली बात भी करते हो। लो पकड़ो इसे। हारून ने उमर के हाथ में सामान थमाया। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, तुम्हारी जॉब के सिलसिले में कल आऊँगा। अभी तुम दोनों खाना खाकर आराम करो, थक गए होगे। कराची की ज़िंदगी तेज़ रफ्तार में, तब कब कहो रहे जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वो अपनी ही बात पर आहिस्ता से मुस्कुराया था। चलो अब मैं चलता हूँ। ज़ैनब इस छोटे से घर को पूरा देख चुकी थी। एक एक कोना, पर था ही कितना, एक कमरे का छोटा सा घर। चंद कदम चलने के बाद छोटा सा किचन आ जाता और फिर थोड़ा सा चलने के बाद एक छोटा सा बाथरूम। इन दोनों को ये वाला घर भी इतना ही छोटा था दिन जितना इनका पुराना वाला घर था। और खस्ता हाल भी, घर एकदम खाली पड़ा हुआ था। दोनों के पास इस्तेमाल की कोई चीज ना घर में थी ही नहीं, तो कोई बर्तन भी ना था और ना ही किसी किस्म का कोई फर्नीचर और कोई सहूलियात। हारून खाना लाते वक्त इन दोनों के लिए डिस्पोजेबल बर्तन साथ लाया था। इस घर का किराया कितना है उमर। उमर ने इसे अपने हाथ से तोड़कर रोटी खिलाई तो जैनब ने इससे पूछा। हैदराबाद वाले घर से ज्यादा है, उमर ने जवाब दिया। जैनब ने एक मायूसी भरी नजर से उमर को देखा। इसके इर्द गिर्द मायूसी के दायरे फैल गए थे। जैनब मायूस
اور پریشان نہ ہو، میں تمہاری پریشانی تمہارے اس چہرے پر پڑھ لیتا ہوں۔ تم جانتی ہو یہ بات، تم اپنے اوپر کچھ بھی مت لو، کراچی میں گھر بہت مہنگے ہیں، یہاں پھر چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ عمر نے کہا، کل ہارون بھائی آ کر مجھے کسی جاب کا بتائیں گے، میں دوسرے ہی دن سے یا پھر اسی دن سے جوائن کر لوں گا۔ زینب خاموشی سے عمر کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ عمر نے ایک اور نوالا توڑ کر زینب کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ بھی بڑے پیار سے مسلسل زینب کی جانب دیکھ رہا تھا، بنا کچھ کہے، بنا پلکیں جھپکائے، بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی نوالا تھا اور وہ زینب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عمر کا یوں معصوم بچوں جیسا چہرہ دیکھ کر زینب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکر ہے کھل کے مسکرایا تھا۔ زینب نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نوالا کھا لیا تھا۔ ہارون رات دوبارہ آیا تھا کچھ اور سامان دینے۔ وہ ساتھ 2 تکیے اور ایک چادر اور ایک رات کے کھانے کا سامان لے کر گیا تھا۔ صبح ہوئی تو ہارون نے عمر کو جاب کے بارے میں بتایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کوئی ٹائلوں کی فیکٹری تھی جس میں عمر کو اس سے ملازمت دلوائی تھی۔ تنخواہ تھوڑی کم تھی مگر گزارا ہو جاتا تھا۔ ان دونوں کا عمر اچھا پڑھا لکھا تھا کہ انگریزی اور حساب کتاب دونوں ہی بہت زبردست تھے، تو ہارون نے اسے کمپیوٹر کورس کرنے کا مشورہ دیا۔ اگر کمپیوٹر کو سمجھ لے اور جان لے تو اسے بہت اچھی جاب کراچی میں بآسانی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ اس کے اچھے گریڈ اور اس کا پڑھا لکھا ہونا بھی تھا۔ اگر وہ کمپیوٹر میں کافی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے روزگار مواقع ملنا اور آسان ہو جائے گا۔ عمر نے ہارون کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو بھی شروع کیا۔ زینب اور عمر چھوٹے والے دن شام میں گھر کا کچھ ضروری سامان لینے کے لیے بازار گئے تھے۔ ہر چیز کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ ان لوگوں کو 2 سے 3 چیزیں لازمی ہر دکان پر کم کرنا پڑتی تھی۔ گھر کا راشن تو ضروری تھا جو ان لوگوں نے مکمل خریدا تھا۔ گھر میں رہنے کے لیے اب کچھ اور چیزوں کی ضرورت تھی، جیسے فرنیچر وغیرہ۔ وہ دونوں کب تک 2 تکیوں اور ایک چادر پر گزارا کرتے؟ ہارون ان دونوں کو اپنے ساتھ کسی سستی فرنیچر مارکیٹ لے گیا تھا، جہاں ان دونوں نے ضروریات کی چیزیں خریدی تھی۔ ایک پورا دن ان دونوں کا گھر کا سامان لینے میں نکل گیا تھا اور دوسرا دن سامان کو ترتیب دینے میں۔ گھر میں نام ہی کا صحیح مگر تھوڑا بہت کچھ سامان اب نظر آ رہا تھا۔ زینب نے اس پورے عرصے میں اپنی کتابوں کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ تک اس کی پڑھائی کا بے حد نقصان ہوا تھا۔ عمر نے ہارون کی مدد سے ہی زینب کو کسی سرکاری کالج میں دوبارہ داخلہ دلوایا تھا۔ عمر اکثر رات کو دیر سے گھر آتا۔ ٹائلوں کی فیکٹری میں اسے دیر تک رکنا پڑتا، دیر تک محنت کرنا پڑتی تھی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد اس نے فیکٹری کے مالک کو درخواست دی کہ وہ اس کو ایک بائیک دے دے، جس کے پیسے اس کی تنخواہ سے کاٹتا رہے۔ آج کار فیکٹری کے مالک نے عمر کی درخواست منظور کی اور اسے ایک نئی بائیک دلائی، جس کے پیسے وہ ہر مہینے کاٹتا تھا۔ عمر ایک محنتی اور بہت اچھا لڑکا تھا، جس کی وجہ سے ٹائلوں کی فیکٹری کے مالک نے اس کی درخواست بڑی جلدی منظور کر لی تھی۔ وہ کمپیوٹر کورس اور اس کے ساتھ 2-3 کورس اور کر رہا تھا، جن کو مکمل ہونے میں ابھی 1 مہینہ اور تھا۔ زینب نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی تھی۔ اسی دوران تنخواہ ملنے پر عمر نے زینب کو ایک سستا سا بٹن والا موبائل بھی لا کر دیا تھا، جس سے وہ کم از کم اس سے بات تو کر سکتا تھا۔ عمر کو فیکٹری میں کام کرتے کرتے
تقریباً 1 سال کا وقت ہونے والا تھا۔ زینب اب 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ عمر نے زینب کو ایک بہت ہی اچھے کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا، کیونکہ اس کا پرانا کالج صرف 2nd ایئر تک ہی تھا۔ زینب عمر کی طرح ہی پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اچھے گریڈ ملنے پر زینب کو کراچی کے ایک بہترین کالج میں ایڈمیشن ملا، جو اس کے پرانے کالج سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ دونوں الخدمت فاؤنڈیشن پبلک اسکول سے ہی نمایاں طالب علم رہے تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ کالج تھا جس میں زینب کو ایڈمیشن ملا تھا، اور چند ماہ کے اندر اندر اسے اس کالج کی طرف سے اسکالرشپ ملی تھی۔ اسکالرشپ کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا، جس کو پرنسپل نے فوری طور پر منظور کیا۔ کی اچھی کارکردگی کے بل بوتے پر جس سے عمر کے اوپر اس کی پڑھائی کا خرچہ کم ہو گیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ صبح کالج لے جاتا تھا اور فیکٹری کے لنچ ٹائم پر اسے واپس گھر چھوڑ دیتا تھا۔ ان دونوں کی بہت پیاری سی محبت بھری زندگیوں ہی گزر رہی تھی، یوں ہی گزر رہی تھی۔ وہ دونوں کم پیسوں میں چھوٹے گھر میں اور کم وسائل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے، بے حد خوش۔ مسکراہٹ، خوشیوں اور سکون کے لیے صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس بات پر یقین آ جاتا تھا۔ زینب کے نئے کالج میں اس کی دوستیاں بھی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکیاں اس سے خاصی امیر تھیں جو اس کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک دوست اس کی نیہا تھی، جو اچھی خاصی امیر تھی۔ نیہا کا کزن اکثر ایک بڑی سی گاڑی میں اسے لینے اور چھوڑنے آتا تھا۔ نیہا ہمیشہ زینب سے پہلے جاتی تھی، کیونکہ عمر اکثر راستے میں ملنے والے ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتا تھا۔ ان کی دوستی دن پر دن بڑھتی رہی، اور باتوں ہی باتوں میں نیہا نے زینب کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کر لی تھی۔ نیہا کے کزن سلیمان سے زینب کی ایک دفعہ سلام دعا ہوئی تھی۔ جب نیہا نے ان دونوں کا انٹروڈکشن کروایا تھا، نیہا کے کزن سلمان کا دل زینب کو پسند کر چکا تھا۔ اب اس کا مقصد زینب سے دوستی کرنے کا تھا، مگر زینب نے اسے کسی قسم کا کوئی بھی تاثر نہ دیا اور نہ ہی کوئی موقع فراہم کیا دوستی کا۔ زینب کالج کے دروازے کے قریب کھڑی عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر کو آنے میں آج کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے عمر کو بہت فون کیے تھے، لیکن عمر اپنا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ عمر برے ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا۔ آگے پیچھے کی دونوں طرف کی سڑکیں جام تھیں اور کالے رنگ کی لمبی لمبی گاڑیوں میں کوئی بڑا آدمی جا رہا تھا۔